باوجود بھی مال کے طرف غریب نواز کی رغبت پیدا کی گئی. ہر وقت غریب نواز نے قناعت اختیار کی. یہ بچپن سے ہی غریب نواز کی فطرت تھی. سرکار غریب نواز کی عمر شریف جب 15 برس کی ہوئی، آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا. 15 سال کی عمر ہے سرکار غریب نواز کی. اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغ کی وراثت تقسیم ہوئی تو غریب نواز کے حصے میں ایک باغ آیا تھا، ایک پنچکی آئی تھی. اسی باغ میں سرکار غریب نواز معین الدین چشتی اپنا دن گزار رہے ہیں. باغبانی میں لگے رہتے تھے مگر دل تو اللہ کی طرف لگا ہوا ہے غریب نواز کا. نہ باغ میں دلچسپی ہے، نہ پنچکی میں دلچسپی ہے، نہ باغبانی میں دلچسپی ہے. سرکار غریب نواز کو گویا کسی چیز کی تلاش ہے. اسی دور میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے مسجد کامل، جن کو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے زمانہ جانتی ہے. اللہ اکبر. ان کا گزر اسی باغ کے طرف سے ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم قندوزی پہ نظر غریب نواز کی پڑی، معین الدین کی پڑی. آپ بھاگ کر ان کے قریب تک پہنچے، سلام کیا اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغ کے اندر لا کر اس مسجد کامل کو بٹھایا. حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیں جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جن پر جذب کا عالم ہوتا ہے، ان کے حالات لوگوں سے دیکھے نہیں جاتے. وہ اس حالات میں رہتے ہیں کہ لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں. لیکن غریب نواز چونکہ وہ پیدائشی ولی بھی ہے، غریب نواز ایسا نہیں ہے کہ غریب نواز منزل پہ نہیں ہے، منزل میں ہے، پیدائشی ولی ہے، مادرزاد ولی ہے. سرکار غریب نواز ایک ولی کو دیکھ کر ولی پہچان رہا ہے. لیکن جو منزل غریب نواز کو چاہیے تھا، ابھی اس منزل پر غریب نواز نہیں پہنچے تھے. ایک ولی کو دیکھا، غریب نواز پہچان گئے، قریب گئے، بلا کر باغ کے اندر لائے، مہمان نوازی کی. اللہ اکبر. ایک بچپنے کے عالم میں جو ادب، جو احترام غریب نواز کے اندر دیکھا گیا، شاید ہی کسی اور کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہو. ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی، بزرگوں سے محبت کرنے کا جذبہ سکھایا تھا، بڑوں کا احترام اور ادب ماں نے سکھایا تھا، بڑوں کے ساتھ بات کس طرح کی جاتی ہے یہ چیز ماں نے سکھائی تھی. آج ہمارے بچوں کی بھی تربیت اس انداز میں ہونا شروع ہو جائے کہ بچے بڑوں کو سمجھیں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، بڑوں کے سامنے اپنی زبان نہ کھولیں، بڑوں کے سامنے اپنی نگاہیں جھکی ہوئی رکھیں، اپنے انداز کو اس انداز میں پیش کریں تاکہ اس کے انداز کو دیکھ کر یہ پتا چلے کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہے. لیکن آج ہم اپنے نوجوان نسل کو بالخصوص 10 12 15 سال کے بچوں کو دیکھا جائے تو فطرتیں اتنی خراب نظر آتی ہے کہ اللہ کی پناہ گلی محلوں میں گھومتے ہیں، نہ بڑے کا لحاظ ہوتا ہے، نہ چھوٹوں پر اس کی شفقت ہوتی ہے، بڑے چھوٹوں کا اسے کوئی تمیز نہیں ہوتا، بڑوں کو دیکھ کر بھی باز نہیں آتے، گالیاں اس کی زبان پر ہوتی ہے، بدتمیزیاں آپس کو پہنچ جاتی ہوتی بھی نظر آتی ہے، طوفان بدتمیزی اس بچے کے اندر نظر آتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھا نہیں پاتے بچوں کو، بچوں کے ذہن کو اس طرف مائل نہیں کر پاتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن کو اچھی طریقے سے پرکھیں اور اس کے ذہن کے مطابق اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم کوشش کریں گے تو من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. اگر والدین اپنے بچوں کے اوپر کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ یقیناً بچے اچھے ہوں گے، ان کی فطرت اچھی ہوگی، ان کا طریقہ اچھا ہوگا. غریب نواز کی تربیت ہوئی ہے، والد محترم نے بھی تربیت فرمائی، اور بالخصوص ماں جو اپنے وقت کی عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ خاتون ہے، انہوں نے اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کی کہ بچے کی نظر میں یہ بات تو ہے کہ بزرگوں سے کس انداز میں پیش آنا چاہیے. حضرت ابراہیم قندوزی کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر اپنے باغ کے اندر لائے، بڑی محبت اور پیار سے بٹھایا اور اس کے بعد اپنے باغ کے اندر گئے، ایک انگور کا خوشہ توڑ کے لایا، پیش کر دیا. حضور تناول فرما لیجیے. حضرت ابراہیم قندوزی نے ایک انگور کا دانہ لیا اور اپنے منہ میں رکھ کر حضرت ابراہیم قندوزی نے اس کو چبایا. تھوڑی دیر کے بعد
ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالی دیکھتے رہے سرکار غریب نواز کے پیشانی کو پڑھتے رہے، اللہ اکبر پیشانی کو پڑھ رہے ہیں، غریب نواز کے تقدیر کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے سامنے تقدیریں بالکل سامنے ہوتی ہے۔ ہماری تقدیر کیا ہے یہ اللہ والوں کو معلوم ہے، کیونکہ تقدیر جہاں لکھی جاتی ہے اس لوح محفوظ پہ اللہ والوں کی نظر ہوا کرتی ہے، اور اللہ والے اپنی نظر سے دیکھ لیا کرتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں اللہ نے کیا لکھ دیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو، مقرب بندوں کو یہ طاقت بھی دی ہے کہ میرے بندو جب تو نے میرا قرب پا لیا ہے تو تجھے یہ اختیار ہے، تقدیر کو تم مٹا کر کچھ بھی لکھ سکتے ہو۔ اللہ والوں کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ اگر میں نے تقدیر میں کچھ لکھ دیا ہے تو میرے بندو تمہیں وہ طاقت دی جا رہی ہے کہ تم جو چاہو اس کی تقدیر میں لکھ دو، اور جو تم لکھو گے میں اسے پورا کر دوں گا۔ یہ اللہ نے قدرت دی ہے اپنے بندوں کو، تقدیر برحق ہے اور تقدیر بنانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے مقرب بندوں کی بات کو ٹالتا نہیں، کیونکہ جب اللہ کا کوئی مقرب بندہ نوافل کے ذریعے قرب پا لیتا ہے تو خود فرماتا ہے کہ بولتا وہ ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، پکڑتا وہ ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں، دیکھتا وہ ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، چلتا وہ ہے میں اس کی پیر بن جاتا ہوں۔ گویا اللہ والوں کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الملفوظ شریف میں حضرت بایزید بستامی کا جو واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اور ایک مسجد جو جذب کے عالم میں ہوتا ہے اس کی زبان ہوتی ہے لیکن اس زبان میں بولی خدا کی ہوا کرتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جذب کے عالم میں ہوتے تھے تو ان کی زبان سے نکلتا تھا سبحانی معاذم شانی، کہ پاک ہوں میں اور میری ہی ذات بلند ہے۔ اس سے آپ کسی بھی مفتی کے پاس جا کر پوچھیں گے تو فتویٰ بظاہر اس پہ قتل کا دیں گے مفتی، کیوں؟ کیونکہ جو یہ جملہ بولے گا گویا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا سبحانی پاک ہوں میں، جبکہ اصل جملہ یہ ہے سبحانہ معاذم شانہ، پاک ہے وہ اور اسی کی ذات بلند ہے، پاک ہے وہ اسی کی ذات بلند ہے۔ لیکن حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں سبحانی معاذم شانی، کہ پاک ہوں میں اور میری ہی ذات بلند ہے۔ جب ہوش میں آئے تو مریدوں نے کہا تھا حضور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تو حضرت بایزید بستامی نے خود اپنے اوپر فتویٰ کیا، کہا میں معلوم نہیں شریعت کا قانون کیا ہے، جس کی زبان سے یہ جملے نکلے گویا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جو ایسا بولے وہ واجب القتل ہے، تم لوگوں نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ خود اپنے اوپر انہوں نے فتویٰ لاگو کیا، کہا یہ میرا حکم ہے کہ جب کبھی میری زبان سے ایسے جملے نکلے تو میرا قتل کرنا تم پر واجب ہوتا ہے، جو سنے وہ میرا قتل کر دے اس پر واجب ہے۔ اپنے اوپر فتویٰ لگایا۔ دوبارہ جب جذب کے عالم میں ہوئے پھر وہی جملہ سبحانی معاذم شانی، پاک ہوں میں میری ہی ذات بلند ہے، مگر کس میں ہمت کے گردن پر تلوار چلا دے۔ ہوش میں آئے تو پھر کہا حضور پھر یہی جملہ نکلا، کہا تم لوگوں نے میری بات پر عمل نہیں کیا، سختی کے ساتھ ڈانٹ کر انہوں نے تنبیہ کی خبردار میری بات پر عمل کیا جائے، جب میری زبان سے یہ جملہ نکلے تو میری گردن مار دی جائے، میری گردن پر تلوار چلائے، یہ تم سب پر واجب ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم سب گناہگار ہو جاؤ۔ اپنے مریدوں سے حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تیسری بار جب آپ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوا، پیر کا حکم تھا، ایک مرید نے تلوار نکالی گردن پر چلائی، تلوار چل گئی، گردن سے آر پار گئی، مگر نہ گردن کٹا نہ خون نکلا، گردن بھی اپنی جگہ ہے، تلوار ہوا میں تیرتی نکل جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن حضور خواجہ غریب نواز، عظمت اولیاء، نعرہ
تکبیر تلوار چل گئی، گردن کے آر پار گئی تلوار، مگر گردن کٹی نہیں، خون نکلا نہیں، گردن اپنی جگہ موجود، دوبارہ تلوار چلائی گئی، پھر تلوار گردن کے آر پار جا رہی ہے، مگر گردن کٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، نہ خون نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مرید تلوار رکھ کے بیٹھ گئے، اور جب ہوش میں آئے کہا حضور، پھر زبان پر وہی جملہ تھا، کہا تم لوگوں نے عمل نہیں کیا، کہا حضور کیا تو تھا، تلوار گردن پر چلائی تھی، تلوار گردن کے آر پار جا رہی تھی، گردن کٹنے میں نہیں آئی، نہ خون نکلا نہ گردن کٹی۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ زبان میری تھی لیکن وہ کلمے میرے رب کے تھے، وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا تھا سبحانی معظم شانی، کہ پاک ہوں میں اور میری ہی ذات بلند ہے۔ یہ خود رب اپنی زبان سے کہہ رہا تھا، وجود میرا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ کہنے والا میرا رب تھا، بایزید نہ تھا، تو اس کی گردن پر تلوار کیسے چل سکتی ہے؟ تو مجذوب ایسے ہوتے ہیں جو جذب کے عالم میں ہوتے ہیں، وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس پر شریعت کا قانون بھی لاگو نہیں ہوتا، وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، اس پر شریعت کا قانون بھی لاگو نہیں ہوتا۔ حضرات تو ایسے ہوتے ہیں مجذوب۔ حضرت ابراہیم قندوزی بھی مجذوب کامل تھے۔ اللہ اکبر، غریب نواز کے پیشانی کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں غریب نواز کو، اللہ اللہ۔ سرکار غریب نواز نے مہمان نوازی کی، انہوں نے ایک ٹکڑا اپنے تھیلے میں سے نکالا، خشک روٹی کا ٹکڑا تھا، اپنے منہ میں ڈالا، اس کو دانتوں میں چبنے کے بعد نکال کر حضرت غریب نواز کے منہ میں رکھ دیا۔ اندازہ لگایا، آج ہمارا کوئی، ہم جیسے کوئی ہوتے تو ہم تو گھن کرتے کہ ارے کوئی منہ سے نوالا نکال کے ہم تو ایک گلاس میں پانی نہیں پینا چاہتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ٹیبل پہ اگر ایک گلاس ہو اور 4 لوگ کھانا کھا رہے ہو تو لوگ ایک گلاس میں چاروں پانی پینا پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی پانی پی کے گلاس میں چھوڑ دے تو کہتے ہیں یہ تو جھوٹا ہو گیا، یہ کیسے پیوں گا، دوسرا لاؤ۔ آج ہماری حالت یہی ہو گئی، اس لیے دنیا بڑھ گئی ہے، نفرتیں زیادہ ہو گئی ہے، پیار اور محبت سب ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایک ہی تھال میں کھاتے تھے، ایک ہی پیالے میں پانی پیتے تھے، اللہ اکبر، اسی لیے محبت بڑھتی تھی۔ اور میرے سرکار نے فرمایا سور المؤمنون شفاء، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ ایک مومن کوئی چیز جھوٹا کر کے رکھ دے، اس کو اگر دوسرا مومن کھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس میں شفا رکھ دیتا ہے، اس کے لیے بیماریوں سے شفا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم گھن کرتے ہیں، اور زیادہ تر وی آئی پی لوگ، جو بڑے لوگ ہیں نا، مالدار لوگ، ان کے ہاں زیادہ یہ چیز معیوب کہی جاتی ہے کہ اگر ایک گلاس رکھ دیا اور 4 لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو ایک دوسرے کا منہ تکتے کہ ہم لوگ کس میں پانی پیئیں گے۔ آج یہ حالت ہماری ہو گئی کیونکہ ہم نے اپنا تہذیب بھلا دیا، اپنا طریقہ فراموش کر دیا، جو اسلامی شعار تھا اس کو ہم نے سب کچھ ختم کر کے سب چیز انگریزوں کا اپنا لیا ہے، طریقہ بھی انگریزوں کا ہے، ساری چیزیں صورت سے لے کر سیرت تک اور کام کاج سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہم نے آج انگریزوں کا اپنا کر صرف اپنے آپ کا نام مسلمان رکھ لیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں کا طریقہ کیا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنے منہ سے نوالا چبا کر حضرت معین الدین چشتی کے منہ میں رکھا ہے، اور جب وہ نوالا سرکار معین الدین چشتی کے حلق سے نیچے اترا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب نہ باغ میں دل لگ رہا ہے اور نہ باغبانی میں دل لگ رہا ہے۔ غریب نواز نے اس کو فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد غریب نواز تو تھے ہی، دل اتنا بڑا تھا غریب نواز کا کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، صرف سفر خرچ رکھ کر سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر کے نکل گئے۔ اللہ اکبر، علم حاصل کرنے کے لیے چلے، علم دین مصطفیٰ سے آراستہ ہوئے غریب نواز، اور جب علم دین سے آراستہ ہو گئے تو پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑے ہیں غریب نواز۔ بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات کی، لیکن حضرت غریب نواز کو تلاش تھی پیر کامل کی۔ کسی نے بتایا ہارون کی سرزمین پر جائیے، وہاں پیر کامل ہے جن کا نام عثمان ہارونی ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز نے ہارون کا سفر کیا، پہنچے سرکار غریب نواز ہارون کی سرزمین، خواجہ عثمان ہارونی کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو پہلے سے ہی خواجہ عثمان ہارونی دروازے پر موجود ہے۔ غریب نواز ابھی پہنچے نہیں ہے خانقاہ میں، خانقاہ کے دروازے پر حضرت عثمان ہارونی کھڑے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا
کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں، کوئی آنے والا ہے کھڑے ہیں۔ حضرات انتظار تو وہی کرتا ہے جسے خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں آنے والا ہے، اب پہنچنے والا ہے، چلو گھر سے نکل کر اس کا استقبال کیا جائے۔ اب بتائیے غریب نواز چلے کہاں سے ہے؟ اور ہارون کی سرزمین پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے دروا خانقاہ کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ نہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے، نہ تار کا زمانہ ہے، کوئی وہ زمانہ نہیں، لیکن ایک اللہ والے کی نظر روشن ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست باطنی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ان کی آنکھوں میں وہ نور ہوتا ہے کہ بیٹھتے یہاں ہے اور دنیا کی خبر رکھتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی خبر لے لیتے ہیں۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست باطنی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عثمان ہارونی کو معلوم ہے کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز ابھی خانقاہ کے دروازے پر ہی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کی نظر پڑی اور جب قریب آئے تو خواجہ عثمان ہارونی فرماتے آؤ بیٹا معین الدین، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اللہ اندازہ لگا ہے کوئی ملاقات نہیں، نہ پہلے سے کوئی جان پہچان، نہ کوئی رشتہ داری، نہ دور دور تک کی کوئی خبر، مگر خواجہ عثمان ہارونی کو معلوم ہے کہ یہ معین الدین حسن ہے، یہ معین الدین حسن ہے، یہ آل رسول ہیں، سادات خاندان سے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ غریب نواز معین الدین کو تھوڑی دیر کے لیے تعجب ہوا کہ پہلی ملاقات ہے، میں نہیں جانتا، نہ اس سے پہلے کوئی ملاقات، پہلی بار حاضری ہوئی اور مجھے میرے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، قریب پہنچے، دست بوسی کی اور اس کے بعد کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا معین الدین مجھے تمہارا ہی تو انتظار تھا، معین الدین مجھے تمہارا ہی تو انتظار تھا۔ اللہ اکبر، اب بارگاہ شیخ میں ہے خواجہ معین الدین چشتی، شیخ کامل کی نظر پڑی ہے۔ اللہ اکبر، نظروں سے پلایا ہے خواجہ عثمان ہارونی نے، اپنے اس شاگرد کو، اپنے اس مرید خاص کو کامل بنایا ہے۔ اللہ اکبر، برسوں خدمت کی خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہ کر، ایک دو دن نہیں، آج کل کا پیری مرید تو معاملہ ہی الگ ہے، ادھر سے مرید آیا، ادھر سے پیر ہوا، ادھر اپنے کام کاج میں لگ گیا، لیکن اللہ والوں کا معاملہ ہی الگ ہوتا تھا۔ یوں ہی مرید نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں کامل بنا کر اپنے دربار سے بدکار ہوتا تھا، مرید ہونے کے بعد وہ نیک بن جایا کرتا تھا۔ بے نمازی اگر آتا مرید ہونے کے بعد نمازی بن جاتا، کوئی جوا کھیلنے والا آتا تو مرید ہونے کے بعد جوئے سے توبہ کر کے جاتا، جو جس گناہ میں ملوث ہو کر آتا اگر شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تو دعویٰ ہے کہ شیخ کامل کی نظروں سے ان کی دل کی کلی کھل جاتی تھی اور ان کے دل کا زنگ دور ہو جایا کرتا تھا اور پھر وہ مرید کامل بن جایا کرتا تھا۔ سرکار غریب نواز سالوں خدمت میں رہے خواجہ عثمان ہارونی کے، اور خدمت کرتے رہے، سفر میں، حجر میں، ہر وقت ساتھ رہتے تھے غریب نواز کی۔ اللہ اکبر، پھر مدینہ گئے، مکہ گئے، حج کیا، غریب نواز کو لے کر ساتھ میں پیر چل رہے ہیں عثمان ہارونی، اور مکے میں جا کر ہاتھ پکڑ کر رب کی بارگاہ میں کہا میرے معبود، میرے مولا، یہ میرا معین الدین ہے، میرے پروردگار، میرے معین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں میرے معین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آواز آئی عثمان ہارونی میں نے تیرے مرید کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، مکے میں قبول ہوئے، سرکار غریب نواز پھر مدینہ آئے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ کہ میرا معین ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ بارگاہ رسول سے آواز آئی معین الدین حسن آؤ آؤ۔ اللہ اکبر، سرکار نے غریب نواز پر نظر عنایت فرمائی اور پھر سرکار نے فرمایا بیٹا معین الدین جاؤ، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی جا رہی ہے، تمہیں ہندوستان کی بشارت دی جا رہی ہے، تمہیں ہندوستان کی سلطنت عطا کی جا رہی ہے، جاؤ اپنا مرکز اجمیر کو بنا لینا اور وہیں سے اسلام کا نور پھیلانا، کلمہ توحید کو ہی سے آپ پھیلاتے رہنا۔ غریب نواز نے فرمایا حضور میں نے ہندوستان دیکھا نہیں اور ہندوستان میں اجمیر کے شہر سے میں واقف نہیں، میرے سرکار نے عطا بھی کیا اور دکھا بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز کے سامنے ہندوستان ہے، کہاں ہے غریب نواز؟ غریب نواز مدینے میں ہے، لیکن سرکار ہندوستان کا
کا نظارہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے کرنا۔ اللہ نے وہ طاقت دی ہے، اسی لیے تو ہم غلام یہی کہتے ہیں کہ ہم رہیں کہیں بھی مدینے والے کو سب روشن رہے۔ اور ہندوستان عطا کیا ہے غریب نواز کو سرکار نے، اور سرکار کی عطاؤں کو لے کر غریب نواز لاہور کے راستے، اور پھر پہلے غریب نواز غوث اعظم سے ملاقات کیے اور تقریباً 57 دنوں تک سرکار غوث اعظم کے ساتھ رہے۔ غریب نواز کیا بات ہے، واہ واہ، 57 دنوں تک سرکار غریب نواز غوث اعظم کے ساتھ رہے، اور پھر غوث اعظم کی بارگاہ سے چلے تو غوث اعظم نے فرمایا معین الدین جا رہے ہو جاؤ، مگر سرحد پر ایک مرد قلندر ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے جانا۔ اور مرد قلندر کون؟ غریب نواز آئے تو وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے جو لاہور کی سرزمین پر ہے۔ غریب نواز لاہور آئے اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بائیتے کی جانب بیٹھ کر پورا چلہ کیا، اور چلہ کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلے تو سرکار غریب نواز یہ کہتے ہوئے نکلے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور آج بھی یہ شعر غریب نواز کا داتا علی حجویری کے چوکھٹ پر لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر اپنے نظروں سے دیکھ کر آیا ہے، اس فقیر کی آنکھیں نے دیکھی، اور وہ چلہ بھی میں نے دیکھا جہاں غریب نواز نے بیٹھ کر وہ چلہ کیا ہے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اور اس کو گھیر کر رکھا گیا، باضابطہ اس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، لکھا ہوا چلہ گائے معین الدین چشتی۔ اور وہ شعر جو غریب نواز نے کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ شعر داتا علی حجویری کے مزار کے چوکھٹ پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر غریب نواز وہاں سے چلے اور پھر سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں آ کر اجمیر میں سرکار غریب نواز نے قیام فرمایا، اور اجمیر کے قیام کے دوران غریب نواز کے چہرے کو جو بھی دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ غریب نواز سے قربت جس کو ہوتی وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پرتھوی راج چوہان اس وقت کا حاکم تھا، بڑی تشویش ہوئی انہیں، بڑا فکر مند ہوا کہ اس طرح اگر لوگ مسلمان ہوتے گئے تو پھر کوئی نہیں بچے گا اجمیر میں جو ہمارا ساتھ دینے والا ہوگا، ہماری دیوی دیوتاؤں کو پوجتا ہوگا۔ اسے بڑی فکر ہوئی کہ کسی طرح معین الدین کو یہاں سے بھگایا جائے۔ بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، مگر اللہ جسے رکھے اسے کون چک سکتا ہے۔ اور یہ بیوقوف نادان چلے ہیں غریب نواز کی چوکھٹ کو گھیرنے کے لیے۔ ان کی نسلیں اکھڑ جائیں گی، ان کی نسلیں بکھر جائیں گی، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا، غریب نواز کا اقبال باقا تک نہیں ہو سکتا۔ ارے غریب نواز کی ذات تو وہ ذات ہے کہ خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مدینے والے کی مرضی سے غریب نواز آئے، اور جسے مدینے والا بسائے دنیا کی کوئی طاقت اسے اجاڑ نہیں سکتا۔ جسے رسول بسائیں گے وہ بس جاتا ہے، کیونکہ مکہ کو بسایا میرے رسول نے ہے، مدینے کو بسایا میرے رسول نے ہے، اور عرب کو چاند لگا ہے تو رسول اللہ کی نظر عنایت سے لگا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اجاڑ نہیں سکتا۔ غریب نواز کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے۔ غریب نواز کو ہٹانا چاہا، غریب نواز کو بھگانا چاہا تو ہر طریقے کے ہر کنڈے استعمال کیے گئے، ہر طریقے کا فریب دے کر غریب نواز کو بھگانا چاہا، لیکن بھگا نہ سکے۔ پانی بند ہوا غریب نواز کا، لیکن اس کے باوجود غریب نواز صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ جب پانی بالکل ہی نہ ملا غریب نواز کو تو غریب نواز نے جب تک نہ ملا تب تک صبر کیا غریب نواز نے، لیکن پھر خیال آیا کہ میرے نانا حسین کی سنت ادا ہو جائے گی، پانی بند کر دو ظالموں، کربلا والوں کی سنت ادا ہوگی۔ یزید نے کربلا میں پانی بند کیا تھا، اور آج ہندوستان میں پرتھوی راج چوہان نے میرا پانی بند کیا ہے۔ کربلا والوں کی سنت ادا ہو گئی، لیکن میرے نانا حسین نے صبر کیا تھا اور اپنی کرامت نہیں دکھائی۔ آج اس کا نواسا دکھا دے گا کہ جب معین الدین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حسین اعظم کی طاقت کا عالم ہے۔ اور غریب نواز نے دکھا دیا، پورے انا ساگر کو ایک کوزے میں لا کر بتا دیا کہ دیکھ یہ میری طاقت ہے۔ جب معین الدین اجمیر میں اپنے
اپنی طاقت کا استعمال اس انداز میں کر سکتا ہے کہ ایک کوزے میں سارا ساگر سما جائے تو پورا انا ساگر میرے حسین کے قدموں میں آتا تھا، لیکن حسین کو پانی نہیں چاہیے تھا، اور یہ بدنصیبی تھی فرات کی کہ حسین نے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ آج غریب نواز ہے، پورا انا ساگر غریب نواز کے قدموں میں تھا، ایک پیالے میں تھا۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کو ماننا پڑا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ غریب نواز نے تلوار نہیں اٹھائی، غریب نواز نے تیر یا برچھی یا بھالے نہیں اٹھائے، غریب نواز نے میدان جنگ آراستہ نہیں کیا۔ اور آج یہ کمبخت عقل کے اندھے صرف یہ کہتے ہیں اکرانتا اکرانتا اکرانتا۔ ارے اگر مغل آئے تھے حکومت کرنے، شہاب الدین غوری آیا تھا حکومت کرنے، اور حکومت کرنے کے لیے لوگ لڑتے ہیں، تم بھی لڑ رہے ہو حکومت کے خاطر۔ سپا بسپا سے لڑ رہا ہے، بسپا بھاجپا سے لڑ رہا ہے، یہ ساری پارٹیاں حکومت کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ ایک کتے کو اگر مل جائے ہڈی تو دوسرا کتا چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہڈیوں کی لڑائی ہے آج ہندوستان میں۔ ہمیں تم بھی چاہ رہے ہو حکومت مجھے ملے، تو مغل بھی چاہتے تھے حکومت میری ہو، یہ شہاب الدین غوری بھی چاہتا تھا حکومت میری ہو، وہ بھی حکومت چاہتے تھے، تو حکومت کرنے کے لیے تیر اور تلوار لے کر آئے تھے۔ لیکن مذہب اسلام پہ قربان جاؤ، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے، غریب نواز مذہب لے کر آئے تھے، اسلام کا نور لے کر آئے تھے، کوئی تیر اور تلوار لے کر نہیں۔ تو بتا دیا غریب نواز نے، مذہب تیر اور تلوار سے نہیں پھیلتا، محبت کی وار سے پھیلتا ہے، محبت سے پھیلتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز نے جنگ لڑ کر نہیں، بلکہ غریب نواز نے اسلام کی سادگی کے ساتھ اسلام کو پورے زمانے میں پھیلایا ہے، پورے ہندوستان میں پھیلایا ہے۔ تم مغلوں کا نام لے کر دوسروں کو بہکاؤ ورگلاؤ، ارے ہمیں مغلوں پہ ناز نہیں ہے، ہمیں تو چوکھٹے غریب نواز پہ ناز ہے۔ ہم کل بھی غریب نواز پہ ناز کرتے تھے، اور آج بھی غریب نواز پہ ہم ناز کرتے ہیں، اور قیامت تک مسلمانوں کو غریب نواز کی چوکھٹ پہ ناز ہوگا انشاءاللہ۔ تو غریب نواز ہمارے لیے یقیناً ہمارے ماوا بھی ہے، ملجا بھی ہے، اور فریاد رس بھی ہے۔ ہم غریبوں کو نوازتے ہیں، پوری دنیا میں امیر نواز کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اور غریب نواز جدھر چاہو ادھر آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جو غریبوں کو نوازتے ہیں یقیناً وہ غریب نواز کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔